السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 20ویں تراویح مکمل ہوئی ہے۔ آج کا بیان 24ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ لگائے اور سچی بات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو حق کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے، نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ چونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے، جو بات انہوں نے قرآن کی شکل میں پیش کی اپنے سے گڑھ لیا۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ اس وجہ سے اگر نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ ہو سکتا ہے آپ کو کہتے کہ یہ پڑھ کر کے لکھ کر کے قرآن گڑھ لائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، کاتبان وحی موجود تھے جو آپ کے سامنے وہ لکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علموں سے نوازا تھا، اس علم لدنی اپنے طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جو کفار مکہ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور شرک کرتے ہیں، غیروں کے یہاں جاتے ہیں، علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، ایک اللہ کے بجائے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کے مانگتے ہیں، اپنی نظر و نیاز رکھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں اپنے بندوں کے لیے کافی، شرط ہے کہ انسان اپنے خدا کے سامنے جائے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے، کافر کی بھی دعا سنتا ہے، شرط مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے پھر اس بات فرمایا جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو راہ سے بھٹک جائے گا اس کا وبال اس پہ خود ہوگا۔ اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو راہ راست سے بھٹک گیا ہو، آپ کی ذمہ داری اس کو راہ راست پہ لائے۔ ابھی بھی کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی سب اللہ کی طرف سے؟ منکرین اب بھی توبہ کر لیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس خدائے عزیز کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کی شریعت پہ ان کے قانون کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو سخت سزا دینے والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے پاس سب کو جانا ہے، لا الہ الا اللہ الیہ المصیر، سب کو جانا ہے، چاہے کافر ہو، مسلم ہو، چاہے کسی ریلیجن یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، مرنا تو سب کو ہے، جانا تو خدا کے پاس سب کو ہے۔ شرط یہ کہ آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے، رب کے پاس جائیں کتنی آپ کی تیاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس جھگڑے کو بیان کیا ہے۔ آیت قرآنیہ میں کفار جھگڑا کرتے تھے، مسلمانوں کو اس کی وقتی شان و شوکت کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ کفار بالآخر گرفت میں آئیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے مسلمانوں تم اللہ کو پکارو، شرک سے بچے رہو، خواہ تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ خبردار ہو جائے، سخت دن سے ڈرے جب ان سب کا کیا کرا ان کے سامنے کھول لیا جائے گا، اور وہ انصاف کا دن ہوگا، ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، نافرمانوں کو نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا، اور نہ اس کا کوئی کارساز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبر کو بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی اس دنیا میں مدد فرماتے رہیں اور مدد فرماتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی مدد فرمائیں گے۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اے لوگو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے دین پہ چلو، یا ورنہ یاد رکھو
اندھے اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح ایمان والا اور غیر ایمان برابر نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ماڈرن پڑھائی پڑھ لینے کے بعد دین پہ شریعت پہ نہیں چلتے، تو یاد رکھیں اہل علم اور غیر علم، اہل علم کا مطلب جو شریعت کا علم جانتے ہو، خدا اور اس کو رسول کو جو پہچانتے ہو، اور یہ علم اسی کو ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ بوجھ اسی کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی خیر جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ ذرا تصور کیجئے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 20-20 سال 15-15 سال اور 10-10 سال ایک ڈگری حاصل کرنے میں ہم پڑھائی کرتے ہیں، اور جا کے ایک ڈگری مجھے ملتی ہے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کئی سال تعلیم حاصل کی، ہم نے پڑھا، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے پوچھے گا تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 20-20 25-25 سال لگائے، کیا تم نے میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے 5 سال بھی نہیں لگا پائے، 2 سال بھی نہیں لگا پائے؟ اسے یاد رکھیے ابھی بھی وقت ہے، قرآن کریم کو تلاوت سے پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور چھوڑنا یہ گناہ ہے، جس طرح زنا کرنا گناہ، شراب پینا گناہ، نماز چھوڑنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، قرآن کریم کو صحیح سے نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، ترجمے سے نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، اس پہ عمل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس کے تعلیم کو آگے نہ بڑھانا یہ بھی گناہ ہے، ایسا سب پہ عمل کرنا باعث خیر ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کریم کو پڑھیے، دنیا میں جو بھی اس وقت پریشانی ہے، جو بھی مسائل ہے، سارے سب کا حل قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمجھداروں کے لیے قرآن مجید اچھے اعمال کی وجہ سے خوشخبری اور برے اعمال کا خوف دلاتی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اے نبی لوگوں کو بتا دیئے کہ تم ہی جیسا ایک میں بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے بعض لوگوں کے جو دل میں خیال ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے بہت ساری پیشن گوئیاں فرماتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ بشر کا مطلب میں بھی کھاتا میں بھی پیتا، میرے پاس بھی شادی بچے میرے پاس بھی ہیں، لیکن میرے پاس وہی اللہ نے نبی کا مقام اونچا کیا ہے، نبی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی 27 پارے کی آیت ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو بھی کچھ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دل میں وہی ڈالتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، وہی وہ کہتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اسے فرمایا کہ اللہ کہا کسی کو شریک نہ کرو، اس پہ ایمان لاؤ، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، آخرت پہ ایمان رکھو، جہاں بھی روز حساب تمہارے سامنے یعنی روز جزا کا اپنے دل میں تصور رکھو کہ ایک دن کل مجھ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اسے مسلمانوں اگر شیطان تمہیں بری چیز پہ اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر تم کسی کی عبادت کرو گے دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے۔ یاد رکھو انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ لوگو اس پاک پروردگار سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کون ہے جو تم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون ہے جب تم بیمار ہوتے تمہیں شفا دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تمہیں اولاد کون دیتا ہے؟ تمہاری ضرورتوں کو پورا کون کرتا ہے؟ سب کہیں اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو چھوڑ کے تم جا کہاں رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کس کی طرف پلٹ رہے ہو؟ اللہ کی ایک عبادت کرو۔ ساری دنیا سے جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود، یعنی ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اللہ کی وحدانیت کو اپنا لیجئے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیجئے۔ ایک اللہ کے ہونے کا دل میں جب خیال ہوگا، تصور ہوگا، تو جو عبادتیں کریں گے وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی، ورنہ غیروں کو شریک کرنے سے آپ کی عبادتیں مقبول نہیں بلکہ مردود ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے بیسک چیز کہ ہمارا عقیدہ یعنی کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اسی طریقے سے نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک بیسک کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، جب مکان بناتے ہیں آپ کی بنیادیں گھر کی کمزور ہوتی ہے تو اوپر کے مکان بھی کمزور ہوں گے، جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر
اوپر والی عمارتیں مضبوط ہوگی. اس لیے اپنے بنیادی عقائد کو، بیسک کانسیپٹ جو ہوتا ہے عقیدہ، اس کو مضبوط کیجئے. توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، غیب کے علم کے بارے میں، یہ چیز تقدیر پہ انسان کا جو عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. تب جا کے جو عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہوگا. رب کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.